تینوں چیلوں نے باری باری اسے سلام کیا۔ دیوانگ نے ان کی گرمجوشی کا جواب خاموش ہو کر دیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اوگڑ ناتھ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ آؤ دیوانگ بابو، بیٹھو، پہلے چلم پیو، پھر بھنگ کا نشہ کرنا تیار کر رہا ہوں۔ اوگڑ ناتھ نے خوش دلی سے دعوت دی۔ دیوانگ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک چیلے نے اسے چلم پیش کی۔ دیوانگ نے دم لگایا اور چلم واپس کر دی۔ دیوانگ بابو، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا معاملہ؟ اوگڑ ناتھ نے پوچھا۔ اوگڑ ناتھ، میری جان خطرے میں ہے، دیوانگ فکر مند لہجے میں بولا۔ ارے کیا ہوا؟ اوگڑ ناتھ بھنگ گھوڑتے گھوڑتے ایک دم رک گیا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو ایک نظر دیکھا اور انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں آنکھ کا اشارہ پاتے ہی اٹھ گئے اور خاموشی سے جھونپڑی سے نکل گئے۔ مجھ سے بڑی بھاری غلطی ہوگی اوگڑ ناتھ، میں پرمان کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے وہ امانت میرے حوالے کی تھی، پر میں کیا کروں؟ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مجھے کیا، وہ تو ہورا جیسے زبردست کو بھی زخمی کر کے نکل گئے۔ ارے ہورا بھی قابو آ گیا، حیرت ہے۔ دیوانگ بابو، ذرا اب ساری بات کھل کر تو بتاؤ۔ دیوانگ نے برہا کے اغوا سے لے کر پرمان کے دربار میں حاضری تک ساری رودات کہہ سنائی۔ ساری بات سن کر اوگڑ ناتھ نے گہرا سانس لیا اور پھر بولا، دیوانگ بابو فکر مت کرو، ابھی اوگڑ ناتھ زندہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان سرخ پوشوں کو، کالی دیوی کی سوگند، برہا کو ڈھونڈ کر تجھے دوں گا۔ پرمان نے بھیجا ہے تو اس کا مان بھی رکھوں گا اور تمہاری جان بھی بچاؤں گا۔ بس اب تم نشچنت ہو جاؤ۔ کچھ دیر میں بھنگ تیار ہو گئی تو اس نے پیتل کے گلاس میں ڈال کر دیوانگ کو دی۔ دیوانگ نے بھنگ گھونٹ گھونٹ پی کر گلاس رکھا۔ اوگڑ ناتھ نے بھنگ ایک سانس میں چڑھا لی اور نعرہ لگایا، جے کالی، تیرا وار کبھی نہ جائے خالی۔ پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندرونی حصے میں گیا۔ اس نے چٹائی پر سوئی ہوئی شانتی یعنی کہ ماروی پر نظر ڈالی اور خاموشی سے کونے میں رکھی کھوپڑی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ پھر اس نے کھوپڑی دیوانگ کے سامنے رکھی اور ایک چرس بھری سگریٹ اس کھوپڑی کے دانتوں میں پھنسا دی۔ تمہیں پرمان نے میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا۔ دیکھتے جاؤ اوگڑ ناتھ، دیکھتے جاؤ، اوگڑ ناتھ نے ہنس کر کہا۔ پھر اس نے جھونپڑی کے دروازے کی طرف رخ کر کے زور سے آواز لگائی، پروشوتم۔ جی مہاراج۔ ان تین چیلوں میں ایک چیلا بھاگتا ہوا دروازے میں آیا۔ ایک کنڈا بھر کے دریا کا تازہ پانی لاؤ، جلدی کرو، اوگڑ ناتھ نے ہدایت کی۔ اچھا مہاراج۔ پروشوتم نے جھونپڑی کے ایک طرف رکھا ہوا کنڈا اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اپنے چیلے کے باہر جانے کے بعد اوگڑ ناتھ نے ماچس اٹھائی، ایک تیلی نکال کر جلائی، اس شعلے کو غور سے دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑا۔ پھر جے کالی کا نعرہ لگایا اور تیلی سے کھوپڑی کے منہ میں دبی سگریٹ سلگا دی۔ دیوانگ کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی۔ کھوپڑی نے سگریٹ کا کش لگایا اور اپنے منہ سے دھواں نکالا۔ اوگڑ ناتھ کھوپڑی کو دے کر بار بار نعرہ لگا رہا تھا، مست ہو جا، مست ہو جا۔ اس کھوپڑی نے جب آدھی سگریٹ پی لی تو پروشوتم اسی سنامے کنڈے میں دریا کا تازہ پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی سے بھرا کنڈا کھوپڑی کے سامنے رکھا اور اگلے حکم کے لیے اوگڑ ناتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ اوگڑ ناتھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ اوگڑ ناتھ بار بار بس یہی دہرائے جا رہا تھا، مست ہو جا، مست ہو جا۔ کھوپڑی کے منہ میں لگی سگریٹ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ سگریٹ آخری حدوں میں پہنچ گئی تو اوگڑ ناتھ نے اس کے منہ سے جلتا ہوا ٹکڑا نکال کر پانی سے بھرے کنڈے میں ڈال دیا۔ سگریٹ کے پانی میں پڑتے ہی پانی ابلنے لگا۔ پانی سے بلبلے اٹھ رہے تھے، چھوٹے بڑے بلبلے بن رہے تھے اور پانی بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دیوانگ ابلتے پانی کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سارا کھیل اس کے لیے نرالا تھا، اگرچہ وہ کئی چیزوں کا ماہر تھا، لیکن اوگڑ ناتھ کا علم ہی دوسرا تھا۔ وہ اگھوری سادھو تھا اور اس کا سارا کھیل مردوں کے ساتھ تھا۔ وہ ایک انتہائی گھنونا شخص تھا۔ وہ ادھ جلی لاش کا گوشت بھی کھایا کرتا تھا، ہر طرح کا نشہ کرتا تھا، لاشوں کی پوجا، کھوپڑیوں کے ذریعے جادو کا عمل، بھٹکتی روحوں کو کام میں لانا، یہ تھا اوگڑ ناتھ۔ شنشلا کی بوبلا بھو۔ اوگڑ ناتھ نے نامانوس سے الفاظ بولنے شروع کیے۔ کچھ دیر وہ ان لفظوں کو دہراتا رہا، پھر اچانک رک گیا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چہرہ بھیانک ہو گیا تھا۔ وہ دیوانگ سے بے خبر اپنے عمل میں مصروف تھا۔ تب اس نے زوردار نعرہ لگایا، جے کالی، جے کالی۔ اس کا نعرہ لگاتے ہی کنڈے کا ابلتا پانی کم ہو کر دھوئیں کی صورت اوپر اٹھنے لگا۔ پھر چند لمحوں میں ہی کنڈے کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ اب ایک دھوئیں کا ہیبلا کنڈے کے اوپر گھوم رہا تھا۔ آ گیا مست ہو کر، دیکھ میں نے تجھے کیا چیز پلائی۔ اوگڑ ناتھ نے دھوئیں کے ہیبلے پر
नजरें जमा कर कहा, मेरी बात गौर से सुन। तूने एक काम करना है, बिरहा को तलाश करना है, जा जल्दी कर। ओगड़नाथ की बात सुनकर वो धुआं कुंडे से ऊपर उठा और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। देवांग बाबू, बिरहा का अभी पता लग जाता है। ओगड़नाथ ने बड़े फहर से देवांग की तरफ देखा। इसकी ये बात सुनकर देवांग के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून फैल गया। ये नारियल हमने पढ़कर तैयार कर दिया है, आप इसे कोई आम नारियल न समझें। अब ये एक तरह का पेट्रोल बम है। नूर बानो नारियल कमाल राय की तरफ बढ़ाते हुए बोली। इसका क्या करना है? कमाल राय ने नारियल अपनी गोद में रखते हुए पूछा। इस हबीस को जिंदा जलाना है, जिसने ना जाने अब तक कितनी लाशों की बेहुरमती की है। नूर बानो का लहजा एकदम तलख हो गया। मारवी का जिस्म भी इसी के कब्जे में है। वो एक अघोरी साधु है, लाश का गोश्त खाने वाला, लाश को बुरी नजर से देखने वाला, नशा करने वाला, गंदे अमल करने वाला। वो इस जमीन का बोझ है। जब तक जिंदा नहीं जलेगा वो इसी तरह इस दुनिया में खब्बासत फैलाता रहेगा। कौन है वो, कहाँ रहता है? कमाल राय ने तजस्सुस से पूछा। इस कुत्ते का नाम ओघड़नाथ है। वो दरिया किनारे एक शमशान घाट में रहता है। उसे जितना जल्द मुमकिन हो सके मौत के घाट उतार दे, नूर बानो ने कहा। फिर कुछ तौक़ुफ़ करके उसने ओघड़नाथ का पूरा पता बताया। इस नारियल के बारे में उसे जानकारी दी, किस तरह इस नारियल का इस्तेमाल करना है ये बताया। सब कुछ बताकर उसने कमाल राय को रुखसत कर दिया। इस हेवले को गायब हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो अभी तक नहीं लौटा था। जूं जूं देर होती जा रही थी, ओघड़नाथ के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। देवांग खामोश बैठा था। उसे बिरहा के बारे में मालूमात दरकार थी। ओघड़नाथ के अमल से उसे यकीन हो गया था कि वह हेवला चंद मिनटों में बिरहा का खोज निकाल कर ओघड़नाथ को बता देगा। लेकिन ओघड़नाथ का परेशान चेहरा देखकर उसके दिल पर घबराहट बढ़ती जा रही थी। ओघड़नाथ, क्या हुआ? बिलाखर वो खामोश ना रह सका। देवांग बाबू, कुछ समझ नहीं पड़ रही। ओघड़नाथ ने हाली कुंडे पर नजरें जमाते हुए कहा। कुछ कर ओघड़नाथ, मुझे तो इसकी वापसी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। ओघड़नाथ के अमल की काट कोई बच्चों का खेल नहीं। अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे काम में टांग अड़ाए। उसने ऊंचा बोला। फिर इतनी देर क्यों? देवांग उलझ गया। ढूंढ रहा होगा। ओघड़नाथ ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन अंदर से इसका सुकून लुट चुका था। उसने खोपड़ी को उठाकर हाली कुंडे में रखा और फिर नामानू से अल्फाज बोलकर जे काली का नारा लगाया और फिर खोपड़ी पर नजरें जमाए बार बार दोहराने लगा। सत्यानाशी, चल जल्दी लौट कर आ। अभी ओघड़नाथ इस जुमले को झूम झूम कर दोहरा रहा था कि अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। देवांग ने घबराकर कुंडे की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज वहीं से आई थी। वो ये देखकर परेशान हो गया कि खोपड़ी 2 टुकड़े हो चुकी थी और कुंडे में दोबारा पानी भरना शुरू हो गया था। अरे ये क्या हुआ? ओघड़नाथ घबरा कर खड़ा हो गया और जोर से चीखा, पुरुषोत्तम! पुरुषोत्तम इसकी चीख सुनकर फौरन झोपड़ी में आया। हाँ महाराज। अरे ये देख, ये क्या हो रहा है? ओघड़नाथ ने कुंडे की तरफ इशारा किया। महाराज, ये तो काला हो गया। पुरुषोत्तम ने कुंडे की तरफ देखते हुए कहा। अब कुंडे में पानी पूरी तरह भर चुका था और वो टूटी हुई खोपड़ी पानी में इस तरह पिघलती जा रही थी जैसे वो पानी ना हो, तेजाब हो। चंद सेकंडों में खोपड़ी पानी में तहलील हो गई। अरे पुरुषोत्तम, इस सत्यानाशी को उठा यहाँ से दरिया में फेंका। इस सत्यानाशी ने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। ओघड़नाथ ने गुस्से और शर्मसारी की मिलीजुली कैफियत में कहा। अच्छा महाराज, उठाता हूँ। पुरुषोत्तम इस कुंडे को उठाने के लिए झुका। देख एहतियात से, अगर एक बूंद पानी भी तेरे ऊपर गिर गया तो तू कोड़ी हो जाएगा। ओघड़नाथ ने तनबीह की। अच्छा महाराज। पुरुषोत्तम ने बड़ी एहतियात से कुंडा उठाया और एहतियात से चलता हुआ बाहर निकल गया। देवांग बाबू, अपनी जिंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ। ये आखिर हुआ क्या? ओघड़नाथ अपनी जगह धम से बैठते हुए कहा। यह कमीना तो काला हो गया। मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ? देवांग अफसुर्दगी से बोला। मेरी जान तो फिर से खतरे में पड़ गई। नहीं देवांग बाबू, तुम परेशान मत हो। अभी एक अमल और है मेरे पास, लेकिन इस अमल में 2-3 दिन लगेंगे। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। बिरहा का पता मालूम करने के लिए मैं यहाँ 3 महीने भी रह सकता हूँ। बस बस, फिर कोई फिक्र नहीं कर। तुम यहाँ से बिरहा का पता निशान लेकर ही जाओगे। ओघड़नाथ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कुछ देर के बाद पुरुषोत्तम हाली कुंडा लिए झोंपड़ी में दाखिल हुआ और बोला, महाराज, काली को दरिया में बहा दिया। अच्छा किया।
وہ ستیہ ناسی تو بڑا ہی کمینہ نکلا۔ دیکھ تو نے کنڈا اچھی طرح دھویا ہے نا؟ اوگڑ ناتھ نے پوچھا۔ ہاں مہاراج، پروشوتم نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، اوگڑ ناتھ نے حکم دیا۔ مہاراج ایک خوشی کی خبر ہے، پروشوتم جاتے جاتے رک کر بولا۔ ہیں وہ کیا؟ اوگڑ ناتھ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج، شمشان گھاٹ میں ایک چتا تیار ہو رہی، کوئی ارتھی آنے والی ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے۔ اوگڑ ناتھ خوش ہو کر بولا۔ پتا کیا کون مرا ہے، عورت ہے کہ مرد؟ پتا کر کے آیا ہوں مہاراج، عورت کی ارتھی ہے۔ پروشوتم نے اپنی چمکتی آنکھوں سے اوگڑ ناتھ کو دیکھا۔ بس بن گیا کام۔ اوگڑ ناتھ نے دیوانگ کو دیکھا۔ دیوانگ بابو، تم بڑے خوش قسمت ہو، جس کی ضرورت تھی وہ بھی فوراً ہی مل گئی۔ اب دیکھتا ہوں برہا کو کوئی کیسے چھپا کر رکھتا ہے۔ اب تو 3 دن نہیں لگیں گے؟ دیوانگ نے فوراً پوچھا۔ نہیں، اب جلدی کام ہو جائے گا، اوگڑ ناتھ نے کہا۔ پھر وہ پروشوتم سے مخاطب ہو کر بولا، جب وہ لوگ چلے جائیں تو مجھے آ کر بتانا۔ ٹھیک مہاراج۔ یہ کہہ کر پروشوتم شمشان گھاٹ کی طرف چلا اور پیپل کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا پھیلتے ہی 15-20 آدمی ایک ارتھی اٹھا کر شمشان گھاٹ میں داخل ہوئے۔ لاش کو چتا پر رکھ کر آگ لگائی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چتا بھڑک اٹھی۔ جلتی ہوئی لاش کی بو چاروں طرف پھیلنے لگی۔ چتا سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے لوگ جلتی چتا کا منظر دیکھتے رہے، پھر سب اٹھ کر چل دیے۔ انہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ لاش آدھی سے زیادہ جل چکی ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا تھا کہ ارتھی کے ساتھ آنے والے لوگ جب یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ لاش کافی حد تک جل چکی ہے تو وہ واپس چلے جاتے۔ پوری لاش کے جل جانے کا انتظار بہت کم لوگ کرتے تھے۔ اوگڑ ناتھ کو ایسی ہی لاش کی ضرورت رہتی تھی، اور وہ ادھ جلی لاشوں کے ساتھ جو کچھ کرتا تھا اسے دیکھ کر ایک اچھا بھلا آدمی بے ہوش ہو سکتا تھا۔ بہرحال جب ارتھی کے ساتھ آنے والے لوگ چلے گئے تو پرشوتم جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور دوڑ لگا کر اوگڑ ناتھ کی جھوپڑی میں پہنچا۔ چلے مہاراج، پرشوتم نے اندر داخل ہو کر کہا۔ آؤ دیوانگ بابو، ہمارے ساتھ چلو گے یا یہیں بیٹھو گے؟ تمہیں تو پتا ہے ہم مردہ خور لوگ ہیں، ادھ جلے گوشت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں دکھائیں، اوگڑ ناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیوانگ تو ادھ جلے گوشت کا ذکر سن کر ہی تھرا گیا، اور وہ بھی انسانی لاش کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اوگڑ ناتھ تم ہو، آؤ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے دیوانگ بابو، تم ذرا آرام کرو، تھوڑی سی بھنگ اور پیو، اتنی دیر میں ہم آتے ہیں۔ چھ کالی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کندھے پر ایک کلہاڑی رکھ کر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اوگڑ ناتھ کے بدن پر اس وقت ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کندھے پر کلہاڑی رکھے پروشوتم کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا، لیکن اوگڑ ناتھ اور پروشوتم کو چلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ راستہ ان کے پیروں کو لگا ہوا تھا، انہیں ایک ایک پتھر ایک ایک گڑھے کا معلوم تھا، لہٰذا وہ پورے اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ چتا بھی روشن تھی، کچھ لکڑیاں جل چکی تھی، کچھ لکڑیاں بھی پوری طرح نہیں جلی تھیں۔ اوگڑ ناتھ ایک لمبی سی لکڑی سے لاش کو کریت کر کوئی جلا ہوا ٹکڑا منہ میں رکھنے کو تھا کہ اچانک ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی، اور ساتھ ہی کوئی لوہے کی چیز اس کی کنپٹی سے آ لگی۔ یہی عمل پروشوتم کے ساتھ بھی دہرایا گیا۔ اوگڑ ناتھ کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ اس کی پوری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر جب ان لوگوں نے سمجھایا تو وہ سمجھا کہ اس کی کنپٹی سے کلاشنکوف لگی ہے، جس کا ٹریگر دباتے ہی دھڑا دھڑ گولیاں نکل کر اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو جائیں گی۔ مہاراج تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اوگڑ ناتھ گھگھیا کر بولا۔ او خبیث، کھڑا ہو، ہمارے ساتھ چل، آنے والے نے سخت غصے سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اوگڑ ناتھ نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، اسی شمشان گھاٹ کے کونے میں، آنے والے نے بتایا۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تیرا کوئی منتظر ہے۔ کون مہاراج؟ اب سارے سوال یہیں بیٹھے بیٹھے کر لے گا؟ چل لوٹو خبیث، یہ کہہ کر کلاشنکوف بردار شخص نے ایک لات ماری۔ اوگڑ ناتھ اس لات کو برداشت کر گیا، پھر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کلاشنکوف بردار نے کلاشنکوف اس کی کمر سے لگا دی اور دھکا دیتا ہوا بولا، چل آگے بڑھ۔ نادر، میں اس کا کیا کروں؟ اندھیرے میں سے آواز آئی، اس کا اشارہ پروشوتم کی طرف تھا۔ تم اس گدھ کو لے کر جھونپڑی کی طرف چلو، نادر نے جواب دیا۔ پھر نادر اوگڑ ناتھ کو لے کر شمشان گھاٹ کے ایک مخصوص گوشے کی طرف بڑھا اور نادر کا ساتھی پروشوتم کو جھونپڑی کی طرف لے چلا۔ اوگڑ ناتھ نے راستے میں کئی مرتبہ نادر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، مگر نادر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اوگڑ ناتھ کی کسی طرح زبان بند ہی نہ ہوئی تو نادر نے کلاشنکوف اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے کندھے پر زور سے بٹ ماری۔ وہ بلبلا گیا، پھر وہ کچھ نہ بولا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے سے ایک ٹارچ چمکی اور آواز آئی، نادر لے آئے اس خبیث کو؟ جی مالک، لے آیا ہوں، نادر نے فوراً جواب دیا۔ اسے بٹھاؤ زمین پر۔ درخت کے پیچھے سے پھر آواز آئی،
یہ آواز کمال رائے کی تھی۔ اچھا مالک، نادر نے کہا۔ پھر وہ اوگڑ ناتھ سے مخاطب ہو کر بولا، چل بھائی بیٹھ جا۔ اوگڑ ناتھ کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ نادر، اس کے چہرے پر روشنی ڈالو، یہ کہہ کر کمال رائے درخت کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے پیچھے 2 اسلحے سے لیس بندے موجود تھے۔ وہ کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار تھے۔ نادر نے پاورفل ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کا رخ اوگڑ ناتھ کی طرف کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا بھیانک چہرہ مزید بھیانک نظر آ رہا تھا۔ کمال رائے نے نور بانو کا دیا ہوا ناریل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور نادر کے قریب ہو کر ٹارچ کی روشنی کی طرف ہاتھ بڑھا کر چاقو کے ذریعے ناریل سے ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹا۔ وہ ایک پکا ہوا خشک ناریل تھا۔ اس میں پانی ہونے کا امکان نہ تھا۔ کمال رائے پہلے کئی بار اپنے کان کے پاس لا کر اس بات کی تصدیق کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ناریل سے ٹکڑا الگ کیا تو یکا اسے ناریل کے بھاری ہونے کا احساس ہو۔ اسے لگا جیسے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ نور بانو نے اسے پیٹرول بم کہا تھا۔ کمال رائے نے تھوڑا آگے بڑھ کر اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس کے اوپر ناریل الٹنا چاہا، لیکن پھر فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے سوچا اگر اسی طرح اس کے اوپر ناریل کا پانی ڈال دیا تو وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر جانے کیا صورتحال بنے۔ اس لیے کام کو پکا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر لٹا دیا جائے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ کلشنکوف کا بٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیا جائے۔ پہلا حل زیادہ محفوظ تھا۔ تب کمال رائے نے اپنے پیچھے کھڑے ایک بندے سے کہا، ارے مشتاق، رسی بھی لایا ساتھ کے نہیں؟ ہاں مالک، کیوں نہیں؟ فوراً آواز آئی، تو پھر اس کتے کے ہاتھ پاؤں باندھ، جلدی کر۔ مشتاق اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا۔ نادر نے کلشنکوف کی نال اس کے سر میں ماری اور بولا، اپنے ہاتھ پاؤں آرام سے بندھوا لے ورنہ۔ مہاراج، لو باندھ لو ہاتھ۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ مشتاق نے بڑی مہارت سے اس کے ہاتھ باندھ کر زمین پر دھکا دے دیا۔ اب کمال رائے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے ناریل اس کے سر کے اوپر رکھ کر الٹ دیا۔ ناریل سے حیرت انگیز طریقے پر گٹ گٹ کر کے پانی نکلنے لگا۔ جب وہ پانی بھی اچھی طرح بھیگ گیا اور ناریل کا پانی بھی ختم ہو گیا تو کمال رائے پیچھے ہٹا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے نادر سے آہستہ سے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نادر ٹارچ کا رخ اس کی طرف کیے تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کمال رائے بھی 8-10 قدم پیچھے ہٹ کر رک گیا۔ پھر اس نے اوگڑ ناتھ کا نشانہ لے کر ناریل زور سے اس کے جسم پر مارا۔ ناریل کا جسم سے لگنا تھا کہ ایک تیز روشنی سی ہوئی اور اوگڑ ناتھ کا پورا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اچانک چیخیں سنائی دینے لگی۔ یہ اوگڑ ناتھ کی چیخیں نہ تھیں۔ اوگڑ ناتھ کو تو چیخنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آگ لگتے ہی اس کا دل بند ہو گیا۔ یہ آوازیں تو کہیں دور سے آ رہی تھیں، جیسے بھٹکی ہوئی روحیں چیخ رہی ہوں۔ سنسان اور ویران شمشان گھاٹ میں روحوں کے چیخنے کی آواز ایک بھیانک سما پیش کر رہی تھی۔ سامنے اوگڑ ناتھ شعلوں کی لپیٹ میں تھا اور کسی سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ دیوانگ بھی اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ اچانک بہت سی بلیوں کے رونے اور لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بلیاں بالکل انسانی آواز میں رو رہی تھیں۔ یہ آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ شمشان گھاٹ میں اس طرح کی آوازوں کا آنا کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس طرح کی ویران اور سنسان جگہوں پر اچھی آوازوں کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابھی وہ ان آوازوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ اندر سے شانتی یعنی کہ ماروی نکلی۔ وہ چیختی ہوئی باہر آئی تھی جیسے کسی نے اس کے گلے پر چھری رکھ دی ہو۔ ابھی دیوانگ بلیوں کے رونے اور چیخنے کی آوازوں سے نہ نپٹ پایا تھا کہ اندرونی حصے سے شانتی نکل کر اس کے پیروں میں اوندھے منہ گری اور ساکت ہو گئی۔ دیوانگ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں اس عورت کو دیکھا جو چیختی ہوئی اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ دیوانگ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جھونپڑی میں بیٹھے یا اٹھ کر باہر نکل جائے کہ اندر 2 لمبے چوڑے لوگ داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ایک بندے نے جلدی سے آگے بڑھ کر کلشنکوف کی نال دیوانگ کے سینے پر رکھ دی اور کرخت لہجے میں بولا، خبردار، حرکت مت کرنا۔ دیوانگ ان نئی مصیبتوں کو دیکھ کر بالکل ہی نیم جاں ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ شاباش، کلشنکوف بردار نے کہا، اب ذرا ادھر اپنا منہ کر لو۔ دیوانگ نے فوراً ان کی طرف سے پیٹھ کر لی۔ ماروی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اوگڑ ناتھ کے مرتے ہی اس کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ شانتی کی روح بے چین ہو کر ماروی کا جسم چھوڑ گئی تھی۔ نادر نے زمین پر پڑی ہوئی ماروی کی لاش کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پھر وہ دونوں جھونپڑی سے نکل گئے۔ نادر ٹارچ روشن کیے ماروی کو کندھے پر ڈالے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ جلد ہی شمشان گھاٹ کی حدود سے نکل آیا
اور وہاں پہنچ گیا جہاں کمال رائے اپنی جیپ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔